ایم فائنل اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ اردو پروز نان فکشن، جس میں ہماری یونٹ فرسٹ ہے۔ یونٹ فرسٹ میں ہم اس سے پہلے 2 لیکچرز میں فرسٹ ٹاپک کو لے چکے ہیں۔ فرسٹ جو ٹاپک تھا وہ ہمارا افسانوی اور غیر افسانوی نثر کے درمیان امتیازات کا تھا۔ یونٹ فرسٹ کا ہی آج ہم دوسرا ٹاپک لے رہے ہیں، جس کا موضوع ہے اردو میں غیر افسانوی ادب کا ارتقاء۔ اردو میں غیر افسانوی ادب کے ارتقاء کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ غیر افسانوی نثر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، جس میں پہلا ہے دکن میں غیر افسانوی نثر اور دوسرا شمالی ہند میں غیر افسانوی نثر۔ پہلا، دکن میں غیر افسانوی نثر کا ارتقاء۔ اردو ادب میں افسانوی نثر کا سلسلہ بہت بعد میں شروع ہوا تھا، البتہ اردو زبان کے وجود میں آنے کے بعد ہی سے کسی نہ کسی صورت میں غیر افسانوی نثر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اردو زبان کی تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں کتابیں لکھنے اور چھاپنے کا کام سب سے پہلے دکن کی سرزمین پہ شروع ہوا۔ علماء دین یا صوفیاء کرام کے مبارک قلم سے اردو نثر وجود میں آئی۔ دکن میں نثر نگار کی حیثیت سے سب سے پہلا نام شیخ عین الدین گنج العلم کا ابھرتا ہے، جنہوں نے دکنی اردو میں چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے تھے جو دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے 14ویں صدی کے نصف آخر اور 15ویں صدی کے نصف اول میں اپنے ماحول اور مزاج کے مطابق دکنی اردو نثر میں 3 عالی شان رسالے لکھے۔ پہلا معراج العاشقین، دوسرا ہدایت نامہ، تیسرا سہپارہ۔ یہ تینوں رسالے انہوں نے صوفیانہ موضوعات پر لکھے تھے۔ بندہ نواز کے پوتے سید عبداللہ حسینی نے بھی حضرت غوث پاک کی کتاب نشاط العشق کا دکنی نثر میں ترجمہ بھی کیا تھا اور شرح بھی لکھی تھی۔ ان کے علاوہ اور صوفیاء کرام شاہ میرانجی شمس العشاق اور شاہ برہان الدین جانم نے بھی دکن میں رہتے ہوئے اردو نثر کی شاندار خدمات انجام دی۔ شاہ میرانجی نے جل ترنگ، گلباس، شرح مرغوب القلوب کے عنوان سے 3 رسالے لکھے تھے۔ میرانجی کے بیٹے شاہ برہان الدین جانم نے صوفیانہ مسائل اور ایمان و اعتقاد پر کئی نثری تصانیف لکھی تھیں۔ ان سبھی بزرگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق عام فہم نثر میں دین و مذہب کی باتوں کو عام انسانوں تک اپنی تصانیف کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی نثر نگاری دراصل دکنی اردو کی ابتدائی غیر افسانوی نثر نگاری ہے، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ان بزرگوں کی قلم کاری ہی سے نثری ادب کی ترقی کے راستے صاف ہوئے تھے۔ دکن میں بہمنی سلطنت 1347 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، جو تقریباً پونے 2 سال قائم رہ کر ختم ہوئی، اور پھر 5 آزاد سلطنتیں قائم ہوئی تھیں۔ ان میں بیجاپور اور گولکنڈہ کی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں سنہری اور تاریخی خدمات انجام دیں۔ ان کے سلطانوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑی فیاضی کے ساتھ سرپرستی کی، لہٰذا اس دور میں اردو نثر کا شاندار خزانہ پیدا ہوا۔ جب 1490 عیسوی میں دکن کی سرزمین پر عادل شاہی حکومت قائم ہوئی تو اس حکومت نے 1484 عیسوی تک اردو نثر و ادب کے سلسلے میں ایسی سرپرستی کی کہ ہندوستان سے باہر بھی اسے تعریف و تحسین سے نوازا گیا۔ ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہ نے اردو نثر و ادب کے لیے جی کھول کر خدمات انجام دی۔ اس عادل شاہی حکومت کے دوران نثر سے زیادہ شعر و شاعری پہ کام ہوا، مگر اس
عبدالمومن نے بھی اسرار عشق کے نام سے ایک صوفی بزرگ کی حیات و کرامات پر بہترین نثری کتاب لکھی تھی۔ 1518 عیسوی سے لے کر 1678 عیسوی تک قطب شاہی سلطنت قائم رہی۔ اس قطب شاہی سلطنت کی تاریخ میں اردو زبان و ادب کی ترقی میں سنہری باب کی طرح ہے۔ اس سلطنت میں نامی گرامی قلم کار پیدا ہوئے جن کی مختلف سلطانوں نے بڑی دریا دلی کے ساتھ خدمات کی۔ اس دور میں نثر نگار کی حیثیت سے نمایاں مقام ملا وجہی نے حاصل کیا جو ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا وجہی کو اردو ادب میں لافانی کرنے والی ان کی کتاب سبرس ہے۔ اس میں ملا وجہی نے صوفیانہ مضامین کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات کے اہم معاملات کو بڑی خوبصورتی، لذت اور دلکشی کے ساتھ لکھا ہے۔ اردو ادب کے ناقدین ملا وجہی کی اس کتاب سبرس کو اردو نثر کی سب سے پہلی باقاعدہ ادبی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب سلطان عبداللہ قطب شاہ کے حکم سے 1634 عیسوی میں لکھی گئی۔ چونکہ دکن میں اردو زبان کی ابتدا ہی سے اردو ادب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، 1700 عیسوی تک تقریباً 400 برس کے زمانے میں دکنی قلم کاروں نے اردو نثر کا اچھا خاصا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ دکنی ادب کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ اس نے مذہب و تصوف سے نکل کر بہت جلد ہی ادبی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ دراصل دکنی نثر اردو کی ابتدائی نثر ہے اور اس نثر نے تمام عالم اردو کے لیے ایسی مضبوط بنیاد رکھی تھی کہ جس پر قائم رہتے ہوئے اردو نثر دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی رہی۔ دکنی نثر میں وہاں کے مقامی بولیوں کا گہرا رنگ چھایا ہوا ہے۔ گویا دکنی نثر نے اپنی عمارت کی بنیاد دکن کی مقامی بولیوں پر رکھی تھی، اس لیے یہ نثر دوسرے علاقے والوں کے لیے پسندیدہ اور دلکش ثابت نہ ہو سکی اور اس کی ادبی حیثیت بھی زیادہ بلند نہ ہو سکی، مگر اس کی لسانی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لسانی اہمیت کی وجہ سے اردو نثر کے اگلے راستے صاف ہوئے اور غیر افسانوی نثر کی بنیادیں مضبوط ہونے کے ساتھ اس پر اردو نثر کی ایک خوبصورت عمارت بننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دکن کی غیر افسانوی نثر عام طور پر حکایتوں، مضمونوں، واقعوں اور ہلکے پھلکے انشائیوں پر مشتمل ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے شمالی ہند میں غیر افسانوی نثر کا جائزہ۔ ابھی ہم نے دیکھا دکن میں کس طرح سے غیر افسانوی نثر کا ارتقاء ہوا، کون کون سے شعراء اور مصنف نے اس میں اپنا اہم رول ادا کیا۔